بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سناتی ہوں۔ حضرت صہیب رومی نہیں تھے بلکہ خالص عربی النسل تھے۔ باپ کی جانب سے نمیری اور ماں کی جانب سے تمیمی تھے، یعنی ان کے والد قبیلہ بنو نمیر اور والدہ قبیلہ بنو تمیم سے تھی۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روم کی طرف سے انتساب ایک عجیب و غریب واقعہ ہے جو کہ تاریخ کے عوارق میں ہمیشہ محفوظ رہے گا، اور تاریخ دان اسے نہایت دلچسپی سے بیان کرتے رہیں گے۔ واسطے نبوی سے 2 سال پہلے کی بات ہے۔ بصرہ سے ملحق قدیمی شہر ابلا کا گورنر سنان بن مالک نمری تھا۔ اس کی تقرری شاہ ایران کی اماں پر کی گئی۔ اسے اپنی اولاد میں سب سے زیادہ پیار اپنے 5 سالہ بچے صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوبصورت اور سرخ سنہری بالوں والا جاذب نظر اور دلکش بچہ تھا۔ ان کی آنکھوں سے فطانت و ذہانت شرافت ٹپکتی تھی۔ ہر وقت خوش و خرم رہتا، طبیعت میں خوش دلی اور خوش مزاجی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی باپ کا دل خوشیوں سے لبریز ہو جاتا اور تمام تھکاوٹ آن واحد میں کافور ہو جاتی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے اپنے قدام اور حفاظتی دستے کے ہمراہ اپنے لگتے جگر صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر سیر و سیاحت کی غرض سے عراق کے نہایت ہی خوبصورت مقام سنی نامی بستی کا رخ کیا۔ وہاں ابھی یہ پہنچی ہی تھی کہ روم کے لشکر نے اس بستی پر حملہ کر دیا، ان کے تمام حفاظتی دستے کو قتل کر دیا، سب مال و متاع چھین لیا اور بچوں کو قیدی بنا لیا۔ ان قیدیوں میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روم لے جا کر غلاموں کی منڈی میں بیچ ڈالا گیا۔ وہ بکتے ہوئے ایک آقا سے دوسرے آقا کی طرف منتقل ہونے لگے۔ ان کی حالت ان ہزاروں غلاموں کی سی تھی جن سے روم کے محلات بھرے پڑے تھے۔ اس طرح حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رومی معاشرے کے داخلی حالات کو بنظر عمیق دیکھنے کا موقع ملا۔ ان کے محلات میں منکرات و فحش کی گرم بازاری بچشم خود دیکھی۔ جب آپ نے کمزور ناتواں لوگوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کا مشاہدہ کیا تو ان کے دل میں رومی معاشرے کے خلاف شدید نفرت کے جذبات بڑک اٹھے۔ وہ اپنے دل ہی میں کہا کرتے کہ اس معاشرے کو ہولناک طوفان ہی پاک کر سکتا ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام کی حیثیت سے روم میں پرورش پانے لگے اور اسی سرزمین میں پل کر جوان ہوئے۔ آپ عربی زبان قریباً بھول گئے تھے، لیکن یہ احساس بدستور قائم رہا کہ میں عربی النسل ہوں اور صحرائی باشندوں کی اولاد ہوں۔ انہیں اپنی قوم سے جا ملنے کا شوق بدستور قائم رہا، اور اس میں ایک لہجہ کے لیے بھی کبھی کبھی واقع نہیں ہوئی، اور سرزمین عرب کی زیارت کا شوق اس پر مسترد۔ ایک دفعہ انہوں نے ایک نصرانی نجومی کو اپنے آقا سے باتیں کرتے ہوئے سنا۔ وہ اسے کہہ رہا تھا کہ ان قریب جزیرہ نمائے عرب کے شہر مکہ میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہونے والا ہے جو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کرے گا اور لوگوں کو جہالت کی تاریکیوں سے علم کی روشنی کی طرف نکال لائے گا۔ ایک روز حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلامی کی زنجیر توڑ کر بھاگ نکلنے کا موقع میسر آیا، اور آپ نے ام القریٰ مکہ معظمہ جلوہ گاہ نبی منتظر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ کیا اور یہاں پہنچ کر مستقل رہائش اختیار کر لی۔ زبان کی لکنت اور سنہری بالوں کی وجہ سے باشندگان مکہ آپ کو صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومی کے نام سے پکارنے لگے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ کے ایک سردار عبداللہ بن جدعان سے مل کر تجارت شروع کر دی، جس میں بہت نفع ہونے لگا اور تھوڑے ہی عرصے میں بہت سا مال جمع ہو گیا۔ تجارتی مصروفیات کے باوجود حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصرانی نجومی کی وہ بات نہ بھولی جو انہوں نے اپنے آقا کی زبانی سے سنی تھی۔ ان قریب مکہ معظمہ میں ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ یہ اکثر اپنے دل میں سوچا کرتے کہ یہ سنہری موقع مجھے کب نصیب ہوگا، مجھے کب اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوگا۔ لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد آپ کو اس سوال کا جواب مل گیا۔ ایک روز حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارتی سفر سے مکہ واپس تشریف لائے تو انہیں یہ اطلاع ملی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے اور آپ لوگوں کو توحید باری تعالیٰ اور ایمان کی دعوت دیتے ہیں، عدل و انصاف اور معروف کا حکم دیتے ہیں، فواحش و منکرات سے اجتناب کی تلقین کرتے ہیں۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا آپ وہی ہیں
جسے لوگ امین و صادق کے نام سے پکارتے ہیں۔ انہیں بتایا گیا۔ ہاں، پوچھا آپ کی رہائش کہاں ہے؟ بتایا گیا صفا کے دارالپاس دارالارقم میں، لیکن ذرا احتیاط سے جانا، کہیں قریش تمہیں ادھر جاتے ہوئے دیکھ نہ لیں۔ دیکھنا، اگر انہیں معلوم ہو گیا کہ تم وہاں گئے ہو تو تمہارا جینا دوبھر کر دیں گے۔ تم یہاں غریب الوطن ہو، تمہارا یہاں کوئی خاندان نہیں جو مصیبت کے وقت تمہارے کام آ سکے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باشندگان مکہ سے نظریں چراتے ہوئے تاروں کی روشنی میں دار ارقم کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچتے ہی کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے دروازے پر کھڑے ہیں۔ پہلے تو گھبرائے، لیکن چونکہ ان کے ساتھ پہلے سے شناسائی تھی، پوچھا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ارادے ہیں؟ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، آپ کے کیا ارادے ہیں؟ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں تو دار ارقم میں داخل ہو کر اس شخص سے ملنا چاہتا ہوں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور اپنے کانوں سے ان کا پیغام سننے کا مشتاق ہوں۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، میرا بھی یہی ارادہ ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، واہ، تو پھر آئیے دونوں اللہ کا نام لے کر اندر چلتے ہیں۔ حضرت صہیب بن سنان رومی اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ کے ارشادات سنے تو نور ایمان سے دونوں کے سینے منور ہو گئے۔ دونوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ دن بھر سرچشمہ اسلام سے سراب اور ہادی برحق سے فیضیاب ہوتے رہے۔ دن ختم ہوا، رات کا اندھیرا چھانے لگا، لوگوں کی چہل پہل ختم ہوئی، اہلیان مکہ نیند کی آغوش میں محو استراحت ہوئے تو دونوں رات کی طریقے میں وہاں سے نکلے۔ ان کے سینے نور ایمان سے منور ہو چکے تھے اور انہیں نور ایمانی نے ان کے لیے تمام دنیا روشن کر دی تھی۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ قریش کی جانب سے ڈائے جانے والے مظالم نہایت صبر و تحمل سے برداشت کیے۔ قریش کی طرف سے دیے جانے والے مظالم اتنے شدید تھے کہ اگر کسی پہاڑ پر اتارے جاتے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن آپ نے انہیں صبر و تحمل سے برداشت کیا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ جنت کا راستہ مصائب و تکالیف سے اٹا ہوا ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہجرت کا پختہ ارادہ کر لیا۔ لیکن جب قریش کو ان کے پاس اس ارادے کا علم ہوا تو انہوں نے جاسوس مقرر کر دیے تاکہ انہیں مکہ کی حدود سے باہر نہ جانے دیا جائے۔ انہیں اندیشہ تھا کہ اگر یہ گئے تو اپنے ساتھ مال و تجارت اور سونا چاندی بھی لے جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کے بعد حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل اس موقع کی تلاش میں رہے کہ کب انہیں ہجرت کی فرصت میسر آئے، کیونکہ نگہبانوں اور جاسوسوں کی آنکھیں ہمیشہ ان کے تعاقب میں رہتی۔ بلاخر انہیں ایک ترکیب سوجی۔ ایک خنک رات میں قضائے حاجت کے بہانے آپ گھر سے نکلے، پھر گھر میں داخل ہوئے۔ یہ عمل آپ نے بار بار دہرایا۔ جب آپ کی اس اضطراری حالت کو جاسوسوں نے دیکھا تو ایک دوسرے سے کہنے لگے، مبارک ہو، لات و عزا نے آج اسے پیٹ کی شدید تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے۔ پھر وہ اطمینان سے اپنے بستروں میں جا لیٹے اور گہری نیند سو گئے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صورتحال کو بھانپ کر وہاں سے چل نکلے اور مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ نگرانی پر متعین لوگ ہڑبڑا کر اٹھے۔ آپ کو وہاں موجود نہ پا کر آپ کے تعاقب میں تیز رو گھوڑوں پر سوار ہو کر سرپٹ دوڑے۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تھوڑی دور گئے تھے کہ پیچھے سے تعاقب کرنے والے بھی پہنچ گئے۔ جب آپ نے ان کی آہٹ سنی تو ایک ٹیلے پر کھڑے ہو گئے، ترکش نکالا اور کمان پر چڑھ کر کہنے لگے، اے قریش، تم جانتے ہو کہ میں سب لوگوں سے بڑھ کر تیر انداز ہوں، میرا نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا۔ اللہ کی قسم تم مجھ تک اس وقت نہیں پہنچ سکتے جب تک میں تمہارے اتنے آدمی قتل نہ کر دوں جتنے میرے ترکش میں تیر موجود ہیں۔ تیر ختم ہو گئے تو میں تلوار سے تمہاری گردنیں اڑانا شروع کر دوں گا۔ یہ معرکہ رائی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک میرے بازوؤں میں طاقت ہے۔ آپ کی جرات مندانہ بات سن کر قریش میں سے ایک شخص بولا، لات و عزا کی قسم، ہم تمہیں یہاں سے جانے نہیں دیں گے۔ جب تم یہاں آئے تو مفلس و کلاش تھے، لیکن تھوڑے ہی عرصے میں دولت مند ہو گئے۔
یہ کیسے ممکن ہے کہ یہاں سے حاصل کردہ مال تم اپنے ساتھ لے جاؤ اور ہم دیکھتے رہ جائیں؟ آپ نے اس کی بات سن کر ارشاد فرمایا، اگر میں اپنا سارا مال تمہارے سپرد کر دوں تو کیا تم میرا راستہ چھوڑ دو گے؟ انہوں نے کہا، ہاں، اگر تم اپنا سارا مال ہمارے سپرد کر دو تو پھر ہم تمہارا راستہ نہیں روکیں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جاؤ، میرے گھر کے فلاں کونے میں خزانہ چھپا ہوا ہے، جا کر نکال لو۔ یہ سن کر وہ سب واپس لوٹ گئے اور آپ کا سارا مال قبضے میں لے لیا۔ اس طرح آپ اطمینان سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پورے شوق سے مدینہ منورہ کی جانب قدم بڑھانے لگے۔ مال و دولت کے ضائع ہونے کا آپ کو غم نہ تھا۔ راستے میں جب تھکاوٹ محسوس ہوتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شوق دل میں موزن ہو جاتا اور توانائیاں لوٹ آتی، چاقو چبند ہو جاتے اور تازہ دم ہو کر سوئے منزل رواں دواں ہوتے۔ جب آپ وادی قباء میں پہنچے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں موجود تھے۔ انہیں دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا، ابو یحییٰ، سودا نفع بخش رہا، سودا بہت ہی مفید رہا۔ آپ نے یہ جملہ 3 مرتبہ دہرایا۔ آپ کی زبان مبارک سے یہ کلمات سن کر حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باخدا مجھ سے پہلے تو آپ کے پاس کوئی نہیں آیا، یقیناً یہ خبر آپ کو جبرائیل علیہ السلام نے دی ہوگی۔ بلا شبہ یہ سودا نفع بخش رہا۔ وحی الہی سے اس کی تصدیق کر دی۔ جبرائیل علیہ السلام اس پر شاہد ٹھہرے کیونکہ وہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آیات لے کر نازل ہوئے تھے۔ انسانوں ہی میں کوئی ایسا بھی ہے جو رضائے الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سنان رومی کے لیے یہ حسن انجام مبارک ہو۔ جزاک اللہ۔